فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اللہ کی رحمت کو جوش میں اگر لانا ہے تو کس طرح سے اللہ کو پکارا جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، جیسے کبھی کبھی یہ سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے میرا رب ساری تمثیل سے پاک ہے، بچہ اپنی ماں سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے تو پہلے گڑ گڑاتا ہے، ماں دے دے پلیز، ماں دے دے، ماں تیری مہربانی ہوگی، ماں مجھے دے دے، گڑ گڑاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر بھی ماں کا پیار جوش نہیں دکھاتا تو پھر وہ تھک کے رونا شروع کر دیتا ہے، جہاں اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں کہ ماں کا دل موم ہو جاتا، اچھا بیٹے چلے رو مت، تو چپ ہو جا، چل لے لے۔ اللہ اللہ، جب بچے کے آنسو پر ماں اتنی مہربان ہوتی ہے تو جس نے ماں کے دل میں رحم پیدا کیا، اس کی بارگاہ میں آنسو کا نذرانہ پیش کیا جائے تو اس کی رحمت کتنی نچھاور ہونے کو تیار ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے تین چیزیں ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ پہلی چیز دل کی بے قراری، آپ کے دل میں بے قراری ہو، بے چینی ہو۔ اسی لیے قرآن نے بے قرار کی دعا کے بارے میں فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے؟ ایک بے قرار کسی انسان کے دروازے پر جائے تو آدمی دیکھ کر نفرت کرتا ہے، جب دیکھو تب یہ روتا بلکتا میرے پاس آ جاتا ہے، لیکن یہی بندہ جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی بے قراری کو پیش کرتا ہے تو اللہ کی رحمت پکارتی ہے، ہاں میرے بندے تیری پکار میرے علاوہ ہے کون جو سنے گا؟ تو اس کی بارگاہ کے اندر بے قراری ہونی چاہیے، اضطراب ہونا چاہیے، بے چینی ہونی چاہیے۔ اس بے قراری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پکارنا چاہیے۔ تو پہلی چیز ہے بے قراری۔ دوسری چیز ہے گڑ گڑانا، زاری کرنا، جیسے کسی کو منایا جاتا ہے اس طریقے سے زاری کرنا، یہ اللہ کی رحمت کو جوش میں لے آتا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں یہ بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرے سے زیادہ کون معاف کرنے والا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو جب بھی خدا سے مانگو نا تو گڑ گڑا کے مانگو، اس کی رحمت کو جوش آ جائے گا، اور بے قرار دلی سے مانگو۔ اور تیسری چیز جو اللہ کی رحمت کو جوش دلاتی ہے وہ ہے آنکھوں کا پانی۔ جب آنسو نکلنے لگتے ہیں نا تو پھر اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، پھر اس کی رحمت مچلنے لگتی ہے، اور وہ اپنے بندے کے آنسوؤں پر کرم کی نظر فرما کر اپنی رحمت کا پانی اس پر ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے گناہوں سے ڈر کر اگر کوئی روتا ہے یا اللہ کے خوف سے جو روتا ہے، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی اہمیت آپ جانتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ آنسو جو آنکھ سے نکلتے ہیں گناہ سے ڈر کر یا اللہ سے ڈر کر، گناہ سے ڈر کر مطلب گناہ کے عذاب سے ڈر کر جو آنسو نکلتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو جو نکلتے تھے نا اسے جسم پر مل لیتے تھے اور کہا کرتے تھے، یہ آنسو جسم کے جس حصے پر لگیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ تو اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے والی تین چیزیں، بے قرار دل، جب کبھی طبیعت بے قرار ہو ادھر ادھر مت جاؤ، مصلی بچھاؤ، اللہ کے گھر میں چلے آؤ اور اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دو، گڑ گڑانا شروع کر دو، مانگنا شروع کر دو۔ میاں کسی کے یہاں جاؤ گے نا مانگنے کے لیے گڑ گڑاتے ہوئے تو کہے گا رات کا وقت ہے مجھے سونے دو۔ میرے رب کے یہاں قانون نہیں ہے کہ بھئی صبح سے لے کے رات میں 12 بجے تک آ کر کے رو کر کے مانگنا ہو تو مانگنا، 10 بجے کے بعد مانگو گے تو نہیں ملے گا، نہیں۔ میرے رب کی شان یہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم،
میرا رب نیند سے پاک ہے، وہ سوتا ہی نہیں، جب تو پکار تیری پکار کو وہ سن لیا کرتا ہے، اور جہاں سے پکارو وہاں سے وہ سن لیا کرتا ہے۔ لیکن ہماری قوم کو ہم دیکھتے ہیں دعا کے وقت آسمان اور چھت دیکھتے ہوتے ہیں، یہ کیسی دعا مانگتے یہ بھی مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ کاروبار کریں گے تو سیلس مین شپ کریں گے تو کسٹمر کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر اس سے بات کریں گے پوری توجہ کے ساتھ، جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے کسٹمر کے، لیکن خدا سے رحمت حاصل کرنے کے لیے کبھی ادھر دیکھیں گے کبھی ادھر دیکھیں گے اور منہ سے کچھ پڑھ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مانگ کیا رہے ہیں۔ جہالت تو ہماری قوم کی اتنی ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اللہ میں عذاب کا مستحق ہوں تو معاذ اللہ قوم کہتی ہے آمین۔ یہ تو حال ہے ہماری قوم کا۔ نہ ہم نے خدا سے مانگنے کا طریقہ سیکھا، نہ خدا سے مانگنے کے آداب ہمیں معلوم، ہم تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ کی رحمت کو جو چیز جوش میں لاتی ہے وہ بے قراری، زاری اور آنکھوں کا پانی، یہ تین چیزیں اللہ کو جوش میں لاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، مولا جو تو نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی۔ اب ہدایت کی بھی تین قسمیں ہیں، اچھی طرح سمجھ لو، آج ہدایت کی بھی تین قسمیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ہے ایمان کی ہدایت، کیا ہے میرے کریم جو تو نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی، جو ایمان کی دولت سے تو نے ہمیں مالا مال فرمایا، اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے تو ہم سے یہ مت چھننا۔ مجھے حیرت ہے، ہم یہ دعا تو کرتے ہیں اے اللہ تو نے جو مال دیا وہ نہ چھننا، اولاد دی وہ نہیں چھننا، مجھے ایسے بہت کم ملتے ہیں جو یہ دعا کریں کہ اللہ تو ایمان نہ چھننا۔ یہ دعا کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ، اس لیے کہ اس کے نزدیک ایمان کی کوئی خاص اہمیت ہے ہی نہیں۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جسے اللہ ایمان دے دیا اسے دونوں جہاں کا خزانہ عطا کر دیا۔ ساری بڑائیاں، ساری خوشیاں دنیا کی آخرت کی اگر کسی کے لیے ہے تو وہ ایمان والے کے لیے۔ میں صرف ایک آیت پیش کروں گا، اتنا طویل موضوع ہے ایمان والا کہ میں اگر اس پر گفتگو کروں تو میرے جیسا ادنا طالب علم صرف ایمانیات پر گفتگو کرنے کے لیے 2-5 سال کے اجتماع تو ہو جائیں گے۔ ایک آیت ایمان کے بدولت اللہ عز و جل کیا دولت عطا فرماتا ہے ایمان کی وجہ سے، صرف یہ بتا دوں، صرف ایک۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والے کے لیے۔ عزت ایمان والے کے لیے، جنت ایمان والے کے لیے ہے، نعمتیں ایمان والے کے لیے ہے، ساری برکتیں ایمان والے کے لیے ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ جو اصطلاح شریعت میں ایمان کی تعریف کی گئی اس میں تو ہم فٹ ہو سکتے ہیں، لیکن کامل مومن کے اعتبار سے ہم ایمان والے کی فہرست کے اندر پورے اتر پاتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک سوال موجود ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جہاں یہ دعا کرتے ہو کہ اے اللہ مجھے دی ہوئی دولت نہ چھیننا، میری اولاد مجھ سے نہ چھیننا، میری شہرت مجھ سے نہ چھیننا، وہیں سب سے اہم دعا یہ کرو کہ اے اللہ تو نے جو ایمان کی دولت دی ہے یہ ایمان کی دولت ہم سے کبھی نہ چھیننا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے میرے مینٹور، میں جن کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں دعوت دین کے سلسلے میں، ماضی قریب کے عظیم دائی دین حضور مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے خلیفہ تھے۔ آج دنیا میں جتنی بھی تحریکیں موجود ہیں اور جتنے بھی علماء موجود ہیں، ان سب نے مل کر جتنوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں کیا، تنہا مبلغ اسلام نے اتنوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ لیکن 1,00,000 کے قریب لوگ کم و بیش ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیے۔ لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے، فکر دیکھیے، مدینہ منورہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی خلیفہ
قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ جو مدینہ منورائی میں رہتے تھے، ان سے عرض کرتے ہیں کہ حضور دعا کریں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ مبلغ اسلام کہہ رہا ہے۔ کون مبلغ اسلام؟ جن کی زندگی سفیر اسلام بن کر دنیا کے اندر اسلام کی شمع کو روشن کرنے میں گزری۔ تو قربان جائیے، قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مولانا انشاءاللہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا۔ تعجب میں پڑ گئے، کہا حضور آپ اتنا کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ اب جواب سنیے مبلغ اسلام کو قطب مدینہ نے کیا جواب دیا۔ ارشاد فرمایا جتنے ہزاروں کے سینے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اللہ اس کو کب ایمان کی دولت سے محروم کرے گا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ بھی ڈرتے تھے ایمان کے سلسلے میں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاتمے کا اعتبار ہے، پوری زندگی آدمی مومن ہو کر کے گزارے، ڈر ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے پوری زندگی کفر میں کوئی گزارے اور مرنے سے پہلے اسے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ تو ہمیشہ اس بات کی فکر رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ہم تو ایمان کا فائدہ بھی نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ گوشت مچھلی مرغی کھاتے رہے، بس مسلمان ہیں، بس یہی۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ جسے یہ دولت مل گئی اسے دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب ہو گئیں۔ تو پہلی چیز ہدایت کی ایک قسم یہ ہے کہ ایمان کی ہدایت، اللہ کسی کو ایمان کی ہدایت عطا فرمائے۔ دوسری ہدایت کی قسم ہے عبادت کی ہدایت، اللہ کسی کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے بڑے اکڑتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، ارے یار بس دعا کرو مولانا نماز کی توفیق مل جائے، دعا کرو۔ ویسے اتنا ٹائم کہاں مولانا ملتا ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مصروف اتنا رہتا ہوں، بس دعا کرو۔ اور وہ سمجھتے ہیں بنگلہ ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، عزت ہے، آسائش کا سارا سامان ہے تو گویا اللہ ان پر مہربان ہے۔ ایک غلط سوچ یہ بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں جن کو عبادت کی توفیق نہیں اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں ان کے پاس، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سب کچھ مل گیا، اللہ ان پر مہربان ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں، جملہ یاد رکھیے گا اور زندگی بھر یاد رکھیے گا، اللہ جس بندے کو چاہتا ہے اسے بھی دولت دیتا ہے، اور جسے نہیں چاہتا اسے بھی دولت دیتا ہے، لیکن سجدے کی توفیق تو صرف اسی کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اور یہ عبادت کی ہدایت بہت بڑی ہدایت ہے۔ جس کو نیکیوں کی توفیق مل گئی سمجھ لیجیے اللہ کا اس پر خصوصی کرم ہے۔ جسے عبادت کی توفیق مل گئی وہ سمجھ لے کہ اس پر اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ اس نے اسے بندگی کا سلیقہ بھی عطا فرمایا اور بندگی کی توفیق۔ تو ہدایت سے ایک مراد عبادت کی ہدایت بھی ہے، اور ہدایت کے معنی راستہ دکھانا بھی ہے، راستہ چلانا بھی ہے۔ اور یہاں پر اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہاں ہدایت سے مراد پہنچانا ہے، یہاں پہنچانا مراد نہیں، ایصال مراد نہیں ہے، اس لیے کہ جب ایک بار خدا کسی کو پہنچا دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو پہنچ چکا ہے، پھر اب وہ نہیں۔ لیکن اللہ عز و جل یہاں راستہ دکھاتا ہے، راستہ چلاتا ہے۔ ہدایت سے مراد دکھانا بھی اور چلانا بھی ہے، لیکن زیادہ تر اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو ترجمہ کیا وہ یہی ہے، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلانے کی بات۔ اور چل وہی سکتا ہے، غور سے سنیے گا، اس جملے کو یاد رکھیے گا دل و دماغ کے اندر، چل وہی سکتا ہے جسے خدا چلائے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں اس دعا سے پہلے مدد مانگنے کا حکم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، مولا تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اس کی مدد جس کے شامل حال ہوگی وہی سیدھے راستے پر چلے گا، وہی سیدھے راستے پر، اور سیدھے راستے پر چلانا اس کا کام ہے۔ یہ بھی ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، کون سیدھے راستے پر چل سکتا ہے اور کون سیدھے راستے سے بہک سکتا ہے، قرآنی آیات کا انبار ہے اس کے اوپر۔
انبار لگا ہوا ہے. کون بھٹک سکتا ہے اور کون سیدھے راستے پر چل سکتا ہے. وہ ساری صفتیں جس سے انسان بہک جاتا ہے اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. اور وہ ساری صفتیں جس سے انسان سیدھے راستے پر چل سکتا ہے اس کا بھی ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا. تو عبادت کی ہدایت، یہ جو دعا ہم کرتے ہیں نا، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس میں تینوں چیزیں شامل ہیں. پہلی چیز ایمان کی ہدایت، کہ جو مولا تو نے ہمیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی ہے، اب ہمیں گمراہ نہ کرنا، ہمارا دل ٹیڑھا نہ کرنا. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مولا تو نے جو ہمیں عبادت کی ہدایت عطا فرمائی ہے تو ہمارا دل ٹیڑھا نہ کرنا، گمراہ نہ کرنا، یہ عبادت کا ذوق و شوق ہمارا باقی رہے. اور تیسری قسم معاملات کی ہدایت، لین دین، تعلقات، لوگوں سے سلوک، یہ بہت بڑی چیز ہے. معاملاتی زندگی آج اگر مسلمانوں کی دیکھی جائے تو بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، بہت خراب ہے. اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کسی انسان کو پہچاننے کے لیے صوم و صلات کو نہیں، معاملات کو دیکھو کہ معاملات میں وہ کیسا ہے. تو اللہ اگر کسی کو معاملات درست کرنے کی ہدایت عطا فرما دے، مثال کے طور پر سچ بولنے کی، وعدے کی وفا کرنے کی، حسن خلق سے پیش آنے کی، اسی طریقے سے کسی کی خیانت سے بچنے کی، یہ ساری توفیق عطا فرما دے تو اللہ عز و جل کا اس بندے پر خصوصی کرم ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں یہاں پر دعا اللہ کی بارگاہ میں جو کی جا رہی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہاں تک پہنچ گئے نا. اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، دل ٹیڑے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. اور پھر کیا دعا کی جاتی؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. مراد یہ ہب لنا، ہبا، ہبا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دینا، گفٹ کے معنی میں ہوتا ہے، کسی کو دے دینا. دینے کے دو طریقے ہیں یا تین طریقے ہیں. کوئی پیسہ دے، آپ اس کے عوض میں کوئی چیز دیں. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کوئی پیسہ دے، اس کے عوض میں کوئی چیز آپ دیں. یہ بیع و شرع کے معاملے میں ہو گیا، لینا دینا، لے بھی رہے ہیں دے بھی رہے ہیں. لیکن ہبا کے معنی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ہبا کے معنی یہ ہوتا ہے بغیر معاوضے کے کچھ دینا. لینا کچھ بھی نہیں، بغیر کسی معاوضے کے دینا. تو بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ، ہمیں رحمت عطا فرما بغیر معاوضے کے، اس لیے کہ تو رحمان و رحیم ہے. اور ایک رحمت بغیر مانگے تھوڑی اس نے دی ہے. پانی ہم نے نہیں مانگا بغیر، آسمان ہم نے نہیں مانگا بغیر تقاضے کے، اور ہم سے معاوضہ. آپ سوچئے نا، سانس بھی تو رحمت ہے نا، لیتا ہے کچھ پیسہ اللہ ہم سے. یہ اللہ عز و جل سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا ہمیں عطا فرما، دے دے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ دعا کے اندر اس چیز کو آپ قرآن کے اس پہلو سے دیکھیں گے. مغفرت کی دعا کی گئی تو یہ کہا گیا اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رحم مانگا گیا تو خیر الراحمین، مغفرت مانگی گئی تو غفار الذنوب. اس طریقے سے جب عیب پوشی کی بات ہوئی تو لفظ ستار کا. تو یہاں جب کہا جا رہا ہے وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت، تو اب یہ جب تم رحمت مانگ رہے ہو تو اب مانگنے کے ساتھ اس کو جب پکارو تو بہت دینے والے کی حیثیت سے پکارو. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی بڑا دینے والا ہے، سب سے زیادہ. اور اگر بڑا کوئی دینے والا ہے تو مولا تو ہی ہے. وہاب کے معنی ہوتا ہے دینے والا، بہت دینے والا. اب اس میں آپ دیکھیں مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے لمٹ، ایک ہے ان لمٹ. بہت زیادہ کے لیے مبالغہ کا استعمال ہوتا ہے. اب یہاں وہاب کہا گیا یعنی مولا تو تھوڑا دینے والا نہیں، بہت دینے والا ہے. اور ایسا دینے والا ہے کہ بن مانگے دینے والا ہے، بغیر طلب کے دینے والا ہے. اور ایسا دینے والا ہے، ایسا دینے والا ہے کہ تیرے دینے سے تیرے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں آتی. اس لیے کہ ہر دینے والا اپنے خزانے کو دیکھتا ہے. کوئی دولت دیتا ہے، کوئی
بھیک دیتا ہے، کوئی مکان دیتا ہے، کوئی کیا دیتا ہے، کوئی کیا دیتا ہے، لیکن اے اللہ تو جو بندہ مانگے وہ سب عطا کرتا ہے اور تھوڑا نہیں، اس لیے کہ تیری شان یہ ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے، تم جو مانگو گے میں بہت زیادہ تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں یہاں پر بتا دوں حدیث مبارکہ کی روشنی میں تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھی طریقے سے یہ بات آ جائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے زنا سے بچا، اے اللہ مجھے چوری سے بچا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دل جو ہے نا پلٹتا رہتا ہے، کب میرا دل بدل جائے، کب میرا دل پلٹ جائے، اس لیے میں ان برائیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر وہ کہتے کہ میں نے حضور کو یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ اگر کوئی اس دعا کو کرے اور اس دعا کا ورد اپنی زندگی کے اندر شامل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اسے ایمان پر ثابت قدمی کی توفیق نصیب فرمائے گا۔